السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ مومنون کی آیت نمبر 21 اور 22 21 اور 22 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے۔ ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تم کو پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی ہوتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں بھی اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور یاد دہانی کرائی ہے تاکہ انسان ان پر غور کرے اور ان پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ پہلی بات مویشیوں سے متعلق ارشاد فرمائی کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ مویشی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زمین پر پیدا کیے ہیں، یعنی اونٹ ہو، گائے بھینس ہو، گھوڑے ہوں، بکریاں ہوں، بھیڑ ہوں، اسی طرح کسی قسم کی بھی مویشی ہوں جو گھاس چرتے ہیں، اس میں ایک خاص چیز اور ایک اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ ان کا دودھ ہوتا ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم ان کو کھانے کے بھی کام میں لاتے ہیں، ان کے کھالوں کو مختلف استعمال کرتے ہیں، لباس بھی بناتے ہیں، خیمے بناتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان پر ہم سواری بھی کرتے ہیں، زمین کے اوپر ایک عرصہ دراز تک انہی سے سواری کی جاتی تھی، اونٹوں پر، گائے پر، گھوڑوں پر سواری کی جاتی تھی۔ لیکن ایک ایسی چیز جو یقیناً اللہ تعالیٰ کی جیتا جاگتا معجزہ ہے، وہ ہے ان کا دودھ۔ یعنی اندازہ لگائیے آپ کہ اس جانور کے جسم میں یعنی خون بھی ایک تو بنتا ہے، پھر فضلہ بھی بنتا ہے، لیکن ایک تیسری چیز ان کے بیچ میں بھی بنتی ہے، وہ ہے دودھ۔ اور اندازہ لگائیے کہ اس دودھ کا مزہ، اس کی خاصیتیں ان دونوں چیزوں کی خاصیتوں سے بالکل الگ ہیں۔ یعنی وہ پینے میں لذیذ ہوتا ہے اور انسانی صحت کے لیے نہایت فائدہ مند ہوتا ہے۔ انسان شروع سے آج تک ان مویشیوں کا دودھ پیتا چلا آیا ہے دوسرے استعمال کے علاوہ، اور اس کو انتہائی مفید پایا گیا ہے۔ یعنی موجودہ تحقیق کے مطابق خالص دودھ جو ان سے نکالا جاتا ہے، وہ اس کا بدل اب تک کوئی ایجاد نہیں ہو سکا۔ اور مزے کی بات یہ کہ اسی خون اور اسی فضلے کے بیچ میں ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی قابل غور ہے، اور یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ یقیناً اس قابل تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی جانور سے ہم کو اتنی شیریں اور اتنی اچھی چیز عطا فرمائی جو ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کشتی کا ذکر فرمایا۔ حقیقت یہ کہ اس زمانے میں ایک زمانے تک، جب تک کہ ہوائی جہاز ایجاد انسان نے نہیں کیے تھے، خشکی پر سواری کے لیے یہ مویشی استعمال ہوتے تھے، اور پانی میں سواری کے لیے کشتیاں استعمال ہوتی تھیں۔ اور جیسا کہ پہلے کی آیتوں میں ذکر آ چکا ہے کہ کشتی کا پانی پر چلنا بھی ایک اللہ کی قدرت کا ایک نشانی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنا دیا، اور انسان نے تحقیق کے بعد یہ اصول دریافت کر لیا کہ کسی چیز کا وزن اگر وہ پانی میں ہٹائے ہوئے پانی کے وزن سے کم ہوگا تو وہ چیز تیرے گی، زیادہ ہوگا تو وہ چیز ڈوب جائے گی۔ تو اسی اصول کو جب انسان نے دریافت کر لیا کہ کوئی چیز جو پانی سے ہلکی ہوگی وہ تیرے گی، تو پھر کشتیاں ایجاد ہوئیں، اور وہ کشتیاں آج تک سواری کے لیے پانی میں استعمال ہو رہی ہیں۔ تو اس بات پر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ ضرور ہے کہ آج قوموں نے ترقی کر لی، انسان نے ترقی کی، سائنس نے ترقی کی،
تو ہم نے بہتر سواریاں زمین کے لیے بھی بنا لیں، پانی کے لیے بھی بنا لیں، لیکن ان میں بنیادی اصول وہی آج تک ہے جو ایک زمانہ پہلے تھا. اسی اصول پر انسان مزید سواریاں بناتا چلا آ رہا ہے اور مزید فائدے اٹھاتا چلا آ رہا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. جب بھی ہم سوار ہوں اس کا شکر ادا کریں سواریوں پر کہ یہ اس کی دین ہے جس کی وجہ سے ہم انہیں یہ سواریاں ایجاد کیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سواریاں عطا فرمائیں. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.